الله أكبر الله أكبر. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. اللہ احکم الحاکمین اور رب العالمین، اس کائنات کا مدبر، کارساز اور خالق ہے. اللہ رب العالمین نے بعض کو بعض پر فوقیت عطا فرمائی ہے اور ان بعض میں سے بھی بعض کو اللہ رب العالمین نے خصوصیت عطا فرمائی ہے. مخلوقات میں اللہ رب العالمین نے درجات بنائے ہیں. بعض کو بعض پر اللہ رب العالمین نے فوقیت عطا فرمائی ہے. جیسے تمام انسانوں میں اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کو فوقیت عطا فرمائی اور پھر اللہ رب العالمین نے ان انبیاء میں سے بعض کو بعض پر فوقیت عطا فرمائی. لیکن نبیوں میں سے کوئی بھی نبی ایسا نہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلیٰ اور افضل، بالا اور برتر ہو. تمام نبیوں پر فوقیت جس کو عطا کی گئی وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزیز دوستو اور ساتھیو، آج کا درس اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص اور آپ کے مرتبہ کے سلسلے میں ہے. اور اشارتاً آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلیٰ اور افضل اور بالا اور برتر کوئی نبی، کوئی رسول نہیں آیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ خصوصیات تو ایسی ہیں جن کو کوئی بھی نبی نہیں پا سکا ہے تو امتی کیسے پائے گا. ایسے مرتبے تک پہنچے جہاں پر کوئی فرد بشر نہیں پہنچ سکتا ہے.
اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی خصوصیت ہے جس کو امتی ادنا درجے کو بھی نہیں پا سکتا ہے۔ ان میں سے چند کا تذکرہ آپ کے سامنے آج کے درس میں کریں گے۔ اللہ احکم الحاکمین ہمیں کہنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز دوست اور ساتھیو، یوں تو کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم بہت ہی زیادہ آئے، لاکھ سے بھی اوپر آئے، لیکن کوئی رحمت عالم بن کر نہیں آیا۔ یہ خصوصیت وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے آپ کے سوا کسی کو بھی رحمت للعالمین بنا کر نہیں بھیجا، رہبر بنا کر بھیجا، رحمت بنا کر بھیجا، رحمت للعالمین بنا کر نہیں بھیجا۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ اللہ رب العالمین نے دیگر انبیاء اور رسول کو مبعوث فرمایا، مگر کسی کو ساری کائنات کے لیے رسول اور ہادی بنا کر نہیں بھیجا۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ اللہ کے حبیب، ہم نے صرف اور صرف آپ کو تمام کائنات کے لیے، انسان کے لیے بھی اور جنات کے لیے بھی رسول اور پیغمبر، بشیر اور نذیر بنا کر کے بھیجا ہے۔ کسی نبی کسی رسول کو یہ پیغام عالمی نہیں عطا فرمایا ہے۔ عزیزو اور سنو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اپنے عقیدے کی بھی اصلاح کرو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں تشریف لائے، چنانچہ آپ نے ظہر کے بعد تھوڑا سا آرام فرمایا۔ گرمی کا موسم تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے۔ سوتے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پسینہ نکلا، اس کو میری ماں نے ایک برتن میں جمع کر لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے ہیں، آپ نے جب بار بار دیکھا کہ کوئی چیز ہمارے جسم سے ٹچ ہو رہی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں کھل گئیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ام سلیم یہ کیا چیز ہے؟ انس بن مالک کی ماں نے کہا اللہ کے رسول یہ آپ کا مبارک پسینہ ہے جو مشک و عنبر سے بھی زیادہ خوشبودار ہے۔ ہم آپ کے پسینے کو اپنے خوشبو والے برتن میں رکھ دیتے ہیں تاکہ ہماری خوشبو میں اور بھی اضافہ ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ لگانا ہوتا کسی کو تو آسانی سے پتہ لگا سکتا تھا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم مدینے کی گلیوں میں تھوڑا سا گھوم پھر کر دیکھ لیتے، ہمیں خوشبو بتا دیتی کہ اس راستے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں۔ یہ آپ کے پسینہ مبارک کا حال تھا۔ ہمارے نبی خوشبودار، خوشبو کو پسند کرنے والے، خوشبودار خود، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی اور چیزوں میں سے خوشبو مجھے بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ خوشبو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے۔ دنیاوی یہ خصوصیت صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یوں تو محبت کے بارے میں بہت ہی زیادہ آپ نے سنا ہوگا، ہم نے بھی سنا ہے۔ عشق کے بارے میں، عشق مصطفیٰ کے بارے میں بہت کچھ آپ نے سنا ہوگا، لیکن سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مطلق مطاع، یعنی آپ کی اطاعت تمام کی
کے مقابلے میں بالا اور برتر ہے. نبی کی بات کے سامنے ہمارے باپ کی بات آ جائے, ہم اپنے باپ کی بات کو چھوڑ دیں گے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو لے لیں گے. اگر کوئی آدمی عقیدتاً, عملاً اور امتثالاً ایسا کرتا ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت کرنے والا ہے. اور اگر کوئی ایسا نہیں کرتا تو یقین جانیے وہ اپنی بات میں جھوٹا ہے, اپنی بات میں جھوٹا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کی نگرانی اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے. کون؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گفتار, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کے سلسلے میں اللہ عز و جل نے فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ, کہ ہمارا نبی جب گفتاری کرتا ہے, کلام کرتا ہے, گفتگو کرتا ہے, بات کرتا ہے تو اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتا. جو کچھ بھی بولتا ہے وہ اللہ رب العالمین کے پیغام کے مطابق بولتا ہے. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ. اسی لیے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی بات آئی, اللہ رب العالمین نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. کہ بہت سے لوگ محبت الہی کے دعوے دار ہیں لیکن اس کا پیمانہ ایک ہے. اگر وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم کے پیچھے اپنا قدم رکھتے ہیں تو اللہ رب العالمین سے محبت کرنے والے ہیں, اور اگر نبی سے آگے قدم رکھتے ہیں تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے باغی, نبی کے پیچھے چلنے والا, نبی کے نقش قدم پر پاؤں رکھنے والا, وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع فرمان ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چاہنے والا ہے. لیکن جو آدمی بھی بات میں, کردار میں, عمل میں نبی سے آگے بڑھ گیا وہ اپنا قدم جہنم کی طرف لے گیا. وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار نہیں, وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تابعدار نہیں ہے. عزیز دوستوں اور ساتھیوں, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے نمونہ بنایا گیا. اللہ عز و جل نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. لوگو کان کھول کر سن لو, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تنے تنہا تم تمام لوگوں کے لیے اسوہ اور نمونہ اور آئیڈیل ہے. آج ہم نے نمونے اپنی طرف سے بنائے ہیں, آج ہم نے طریقے اپنے طرف سے ایجاد کیے ہیں, ہم نے کسی اور کو آئیڈیل بنایا ہے. یہاں تک کہ ہماری نمازیں بھی الگ ہو گئی, نمازیں بھی الگ ہو گئی. بتاؤ سب سے بڑی عبادت ایمان کے بعد سب سے بڑی عبادت کون سی ہے؟ نماز ہے. نماز کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, میری آنکھوں کو ٹھنڈک نماز میں ملتی ہے. کہاں؟ نماز میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھنڈک ملتی ہے. اور سچا وفادار تو وہی ہے جس کو نماز میں ٹھنڈک ملتی ہے. بولو سچا وفادار کون ہے؟ جس کو نماز میں ٹھنڈک ملتی ہے. کیوں؟ کہ نماز میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی تھی. اپنے آپ کو
پہچانو، اپنے آپ کا امتحان لو، پتہ چل جائے گا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تئیں کس کا کتنا عقیدہ مضبوط ہے، اور کون کتنا چاہنے والا ہے، اور کون کتنا چاہنے والا ہے، پتہ چل جائے گا۔ اگر آنکھوں کو ٹھنڈک نماز میں نہیں ملتی ہے جس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی تھی، بھلا بتاؤ تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈک کہاں مل سکتی ہے؟ اللہ سے دعا کرو کہ ہم سب کو اللہ رب العالمین نماز میں ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک عطا فرمائے۔ عزیز دوستو ساتھیو، باتیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ عطا کیا گیا وہ کسی نبی کو نہیں عطا کیا گیا، کسی نبی کو نہیں عطا کیا گیا۔ 1,24,000 نبیوں میں، رسولوں میں کسی بھی نبی، کسی بھی رسول کو یہ معجزہ نہیں ملا، معجزہ خالدہ۔ یہ قرآن کریم ہے۔ معجزے ملے، وقتی طور پر لوگوں نے اس کو دیکھا، ایمان لے آیا، لیکن ہمیشہ کے لیے یہ قرآن معجزہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ تمام نبیوں کو اللہ رب العالمین دیا، اس کی حفاظت کی ذمہ داری ان تمام نبیوں کو دی گئی تھی۔ سوچنے کی بات ہے، ان نبیوں کو جو کتابیں ملی ان کی حفاظت کی ذمہ داری امتی اور نبیوں پر ڈالی گئی، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کتاب دی گئی اس کی حفاظت کا ذمہ دار کون؟ رب العالمین۔ اور جس کا حامی ہو خدا، اور اس کو مٹا سکتا ہے کوئی؟ بولو، آج تمہارے ہاتھوں میں اور دنیا کے ہاتھوں میں کیوں قرآن موجود ہے؟ اس لیے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ احکم الحاکمین نے لی ہے۔ فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس ذکر کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی، اور آج تک، اور میں کہتا ہوں آج ہی تک نہیں، رہتی دنیا تک، بلکہ قیامت کے دن تک بھی یہ قرآن باقی رہے گا۔ اس میں کوئی چینجنگ، کوئی تبدیلی اور کوئی تغیر نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ اس کا حامی اللہ رب العالمین ہے، اس کا حافظ اللہ رب العالمین ہے۔ آج میں بتاؤں دنیا میں بڑی کوششیں کی جا رہی ہے، اس معجزے میں بھی کچھ رد و بدل کر دیا جائے، اس کے مقابلے میں کچھ کتابیں لائی جائیں۔ اور ایک زمانہ تھا جب بہت سے لوگ کوششیں کر رہے تھے کہ اس قرآن کا مقابلہ کیا جائے، لیکن سب ناکام ہو گئے، سب کے سب ناکام ہو گئے، اور نامرادوں میں ان کا نام لکھا جاتا ہے کہ وہی بدبخت آدمی جس نے قرآن کے مقابلے میں کتاب لکھنے کی کوشش کی لیکن ایک آیت بھی نہیں لکھ سکا۔ قرآن کو جانے دو، قرآن کی ایک آیت کے مقابلے میں کوئی آیت نہیں بنا سکا۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خصوصیت ہے۔ اس کے باوجود بھی آج دیکھو بہت سے غیر مسلم تو غیر مسلم مسلمان اس کتاب کو چھوڑتے ہیں اور لال پیلی کتابوں کو پکڑتے ہیں۔ اس قرآن سے محبت کرو عزیزو، اس قرآن سے محبت کرو، قیامت کے دن پتہ چل جائے گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کے سامنے عرض کریں گے اور کہیں گے، اپنے پروردگار سے عرض کریں گے، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ رسول کہیں گے قیامت کے دن کہ میرے پروردگار، یہ میری قوم ہے، آپ ہیں، ہم ہیں، آنے والی نسل ہے، تمام کے تمام کس کی قوم ہے؟ محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم ہیں. جو کوئی بھی اس قرآن کو چھوڑے گا، نام نبی کا لے گا، نام قرآن سے محبت کا لے گا، لیکن قرآن کو عملی طور پہ چھوڑے گا، عقیدتاً چھوڑے گا، قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خلاف اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ریٹ پٹیشن دائر کریں گے اور کہیں گے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو ہمارے قرآن کو چھوڑ دیا تھے. یاد رکھو میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، یہ قرآن ہمیشہ کے لیے معجزہ، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا. کس کو؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اس کی قدر کرو، اس کی قدر کرو. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات یوں تو بہت ہی زیادہ ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار ہونے کے باوجود آپ سب سے زیادہ انکساری برتنے والے تھے. یعنی کبھی بھی نہیں یہ کہتے کہ میں فلاں سے افضل ہوں، حالانکہ اللہ رب العالمین نے افضل بنایا ہے. اللہ رب العالمین نے افضل بنایا ہے. قیامت کا دن ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مقام محمود پر مجھے فائز کیا جائے گا. مقام محمود پر تمام کے تمام انبیاء، تمام کے تمام رسول پیچھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے کیا جائے گا. اور وہاں جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے عرض کریں گے کہ اللہ رب العالمین، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہیں، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہیں اور بہت ہی ان کا برا حال ہے. اللہ رب العالمین جو کچھ ان کے حق میں فیصلہ کرنا ہے کم از کم حساب تو کر دے، لوگوں کو الگ الگ تو کر دے. ابھی سب کے سب حساب کے انتظار میں ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دن یہ اتنا بڑا اعزاز، اتنا بڑا مرتبہ جو کسی نبی، کسی رسول اور کسی بھی اللہ کے بندے کو حاصل نہیں، وہاں پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ فائز کرے گا. اسی لیے اس نبی کے سامنے یاد رکھو کتنا اونچا مقام، کتنا اونچا مرتبہ. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لوگوں، اپنے ایمان کو اگر بچانا ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اپنی آواز بلند نہ کرنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی بول نہیں سکتا تھا. جب یہ آیت سورہ حجرات کی نازل ہوئی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسے بہادر، اور وہ کہا کرتے تھے، اس ڈھنگ سے بات کیا کرتے تھے کہ لوگ دوبارہ پوچھنے پر مجبور ہوتے، کیا کہا آپ نے. اتنے ادب اور احترام کے تقاضے کو پورا کرنے والے عمر فاروق رضی اللہ عنہ تھے. صحابہ کرام ادب کیا کرتے تھے. آج افسوس کا مقام یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے دعوے دار اتنی آوازیں بلند کرتے ہیں، اتنی آوازیں بلند کرتے ہیں کہ شیطان بھی شرما جائے. کہا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں موجود ہیں، اس لیے زور زور سے لوگ کچھ گاتے اور کچھ پڑھتے رہتے ہیں. یہ ادب نہیں، یہ سراسر بے ادبی ہے، سراسر بے ادبی ہے. عزیز دوستوں ساتھیوں، اگر یہ عقیدہ صحیح ہوتا تو صحابہ کرام اس بات کو ذکر کرتے، لیکن یہ عقیدہ ہی صحیح نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ آ جاتے ہیں، ہر جگہ آ جاتے ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ. اللہ کے رسول آپ تو اس وقت تھے ہی نہیں جب مریم کے بارے میں حضرت زکریا اور ان کے جو نگران بننے والے تھے، کفالت لینے والے تھے، ان کے درمیان جو بات چیت چل رہی تھی اس وقت آپ موجود ہی نہیں تھے. اللہ رب العالمین نے فرمایا. کس نے فرمایا؟ اللہ رب العالمین نے. اسی لیے یاد رکھو، اپنا عقیدہ درست کرو. اپنا عقیدہ کہ جب مکے میں نبی ہیں تو مدینے میں نہیں ہیں، مکے میں ہے تو مدینے میں نہیں ہے، جب مدینے میں ہے تو مکے میں. عقیدہ صحیح ہے، صاف ہے یا بھی کچھ ہچکچاہٹ ہے؟ صاف ہے، کلیئر بات ہے یا نہیں؟
اگر ہر جگہ نبی موجود ہیں تو پھر ہجرت کی ضرورت کیا ہے؟ ہجرت کی ضرورت کیا ہے؟ صحابہ کرام مسجد میں بیٹھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کا انتظار کر رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو، لیکن ڈر یہ ہے کہ کہیں یہ تراویح کی نماز تمہارے اوپر فرض نہ کر دی جائے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارکہ میں بیٹھے رہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف نہیں لے گئے. کیا پتا چلا اس سے؟ معلوم یہ ہوا کہ نبی اگر حجرے میں ہے تو مسجد میں نہیں ہے، جب مسجد میں ہے تو حجرے میں. معلوم ہوا ابھی بھی یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ ہمارے جلسے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں؟ عقیدہ رکھو گے؟ رکھو گے میرے عزیزو؟ آواز کیوں نہیں دیتے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک جگہ جب زندہ تھے تب رہا کرتے تھے، ہر جگہ نبی نہیں. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، آپ کی قبر شریف کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ مدینے میں ہے. آپ کو اسی مناسبت سے بتا دوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس جگہ نبی کی موت ہوتی ہے اسی جگہ نبی کو دفنایا جاتا ہے. کہاں؟ یہ خصوصیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت. اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ میں جہاں پر مروں گا مجھے وہیں پر دفن کر دینا، تو یہ نبی کی برابری کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ نبی کی برابری کر رہا ہے. اور نبی کی برابری کرنا بھی کفر ہے. نبی کی برابری کرنا بھی کفر ہے، یاد رکھو. دوسری چیز اور بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات سن لو کہ تمام انسانوں کے ساتھ ایک جن بھی ہے. تمام انسانوں کے ساتھ ایک جن بھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام انسان کے ساتھ اس کا ساتھی جن ہے. ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے. کیا آپ کے ساتھ بھی جن ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے جن اور میرے جن میں فرق یہ ہے کہ میرے ساتھ جو ہے وہ مسلمان ہو چکا ہے، لیکن تمہارے ساتھ جو ہے وہ تم کو ہمیشہ ورغلاتا رہتا ہے، اسی لیے وہ مسلمان نہیں ہوا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قرین تھا جنات میں سے وہ مسلمان ہو گیا تھا. وہ مسلمان ہو گیا، لیکن دوسرے لوگوں کے ساتھ، ہمارے ساتھ، آپ کے ساتھ جو جن ہے وہ مسلمان نہیں ہوا ہے. اسی لیے یاد رکھو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابری کا تصور بھی ہمارے ذہن میں نہیں آ سکتا ہے. کبھی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے وقت فرشتہ آتا ہے، فرشتہ موت کا فرشتہ آتا ہے اور پوچھتا ہے کیا میں آپ کی روح کو قبض کر لوں؟ آپ کے پاس، ہمارے پاس فرشتہ آتا ہے، پوچھتا ہے. بولو کسی سے پوچھتا ہے؟ اسی لیے عقیدہ کو صاف کر لو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے برابری کا تصور بھی غلط ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر تو ہم ہو ہی نہیں سکتے ہیں کسی بھی صورت میں. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام و تسلیم سے پوچھا کہ تمہاری کیا رائے ہے، اس دنیا میں رہنا بہتر ہے یا اللہ رب العالمین سے ملاقات کرنا بہتر ہے؟ ملک الموت کو کہا تھا کہ بعد میں آنا. بعد میں آ کر پوچھا تو کہا کہ بالرفیق الاعلی. حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے سنا، کہا کہ مجھے اسی وقت یقین ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. بالرفیق الاعلی کا لفظ سنا، معلوم ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرنا پسند کیا ہے، دنیا کو پسند نہیں کیا ہے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روم میں ہیں، اپنے حجرہ شریفہ میں ہیں.
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وہیں پر بیٹھی ہوئی ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل آئے. جبریل نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عائشہ کو سلام کہا ہے. حضرت عائشہ نے کہا وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ تبارک و تعالی کی سلامتی نازل ہو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ تو جبریل کو دیکھتے ہیں لیکن ہمارے سامنے ہیں، ہم نہیں دیکھتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے کو دیکھتے ہیں، ہم اور آپ دیکھتے ہیں. سوچو، جو آدمی یہ کہتا ہے کہ یہ اپنے بھائی کی طرح سمجھتے ہیں، الزام تراشی کرتے ہیں، اس کی زبان پکڑو، بولو اس کو کہ ہم نے کبھی بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کسی کو نہ سمجھا ہے، نہ سمجھتے ہیں اور نہ سمجھیں گے. ہم نے تو اتنا گوارا نہیں کیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے مقام پر کسی اور کو بیٹھا دیں. یاد رکھو، ہم نے جتنا یہاں ہو کہیں بھی ہو، جتنا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات، آپ کے ارشادات، آپ کی حدیث کی اتباع اور پیروی کرتے ہوئے دیکھا ہے، کسی بھی نام نہاد محبت کرنے والے کو نہیں دیکھا ہے. سب کی نمازوں میں اختلاف ہو گیا، قرآن و سنت کے ماننے والوں کی نماز میں کوئی اختلاف نہیں ہوا. نام تک چینج کرنا گوارا نہیں کیا. نماز محمدی تو نماز محمدی، حج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر. کیوں؟ کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا، صلو کما رأیتمونی اصلی، تم اسی طرح سے نماز پڑھو جس طرح سے تم لوگوں نے مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. صحیح البخاری. اسی طرح سے حج کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذوا عنی مناسککم، لوگوں حج کے طریقے کو دیکھ لو. ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھا، دوسرے کے طریقے بھول گئے. ہم نے اپنی کسی بھی اعمال کی دنیا میں کسی اور کو مطاع اور کسی کو اپنا پیشوا نہیں سمجھا، اس لیے کہ ہمارے سامنے اللہ رب العالمین کا بنایا ہوا پیشوا، اللہ رب العالمین کا بھیجا ہوا نمونہ تھا. ہم نے کبھی بھی اس نمونے کے سامنے کسی نمونے کو پسند نہیں کیا ہے، اور یہی ایمان کی نشانی ہے. یاد رکھو، یہی محبت رسول کی نشانی ہے، یہی محبت رسول کی نشانی ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے کسی اور کو اپنا مطاع، اپنا پیشوا، اپنا رہنما، اپنا رہبر نہیں بنا سکتے ہیں. عزیز دوستو اور ساتھیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تو دیکھو. اللہ رب العالمین نے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام لوگوں سے زیادہ اطاعت کے حقدار ہیں، فرما برداری کے حقدار ہیں، اور ان کی بیویاں تم سب کی مائیں ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تمام امتی کی مائیں ہیں، اسی لیے ان سے کوئی آدمی نکاح نہیں کر سکتا ہے. ماں سے کوئی نکاح کر سکتا ہے؟ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں آپ کی ازواج مطہرات تمام تر مومنوں اور مومنات کی مائیں ہیں. اسی لیے کسی کے لیے بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے آپ کی وفات کے بعد شادی کرنا جائز نہیں ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو مقام ہے، اعلیٰ ترین مقام، آپ جانتے ہیں آج بھی اور پہلے بھی اور قیامت کی صبح تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کہاں؟ جنت کے سبز پرندوں کے پاؤں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھوم پھر رہے. کہاں؟ جنت میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ رب العالمین نے اتنا بڑا مقام اور مرتبہ رکھا کہ یہ مٹی کسی کو نہیں چھوڑتی ہے. مٹی کسی کو چھوڑتی ہے؟
لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض، اللہ رب العالمین نے زمین کے لیے حرام قرار دیا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو کوئی عزت پہنچائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس حالت میں صحابہ نے اس زمین کے اندر رکھا تھا، زمین نے بھی اس کی حفاظت کی ہے، زمین نے بھی اس کی حفاظت کی ہے، اور قیامت کے صبح تک یہ زمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کو حفاظت کرتی رہے گی کہ اللہ رب العالمین نے حفاظت پر مامور کیا ہے۔ یہ زمین سب کو کھا لے گی، اور کہتے ہیں نا کہ زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کو ایک زخم تک نہیں پہنچا سکتی ہے مٹی۔ اللہ رب العالمین نے اس مٹی کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو ٹچ کرنا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو تھوڑا بھی نقصان پہنچانا حرام قرار دیا ہے۔ یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان تمام انسانوں کی شکل بدل سکتا ہے اور اس کی شکل میں آ سکتا ہے۔ سنو، کوئی بھی انسان ہو، شیطان اسی کی شکل میں آ سکتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہ لا یتمثل بی، کہ وہ میری شکل نہیں بنا سکتا ہے، میری شکل میں وہ نہیں آ سکتا ہے۔ جس نے بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور خواب میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اصلی بات یہ ہے کہ وہی آدمی جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا، آپ کو دیکھا، وہی آدمی پہچان سکتا ہے کہ میرا نبی یہی ہے، میرا نبی یہی ہے۔ دھوکے باز تو ہوتے، اور شیطان سب سے بڑا دھوکے باز ہو سکتا ہے، شیطان سب سے بڑا دھوکے باز ہے۔ وہ یہ تو کہہ سکتا ہے کہ میں تمہارا نبی ہوں ایسے آدمی سے جو پہچانتا نہیں ہے، لیکن جو جانتا تھا، جو پہچانتا تھا، آپ کے ایک ایک حلیے کو جانتا تھا، یہاں تک کہ صحابہ کرام یہ تک جانتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں کتنے بال پکے ہوئے ہیں، اتنا تک پتا تھا صحابہ کرام کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک چیز کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے باریک بینی سے بیان کیا ہے، ایک ایک حلیے کو، لیکن ہم اور آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیے کو نہیں جانتے۔ ہمارے پاس کوئی آدمی آ جائے، جس طرح سے کہتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے پاس انسانی شکل میں شیطان آ گیا، اس نے کہا کہ عبد القادر جیلانی، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمام حرام چیزوں کو حلال کر دیا، تمام حرام چیزوں کو حلال کر دیا۔ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے کہا لگتا ہے تو شیطان ہے، لگتا ہے تو شیطان ہے۔ اس نے کہا کہ میں تمہارا خدا ہوں۔ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ مجھے اب پکا یقین ہو گیا کہ تو شیطان ہے، اس لیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین چھوڑا ہے، جو طریقہ چھوڑا ہے، جس چیز کو حلال قرار دیا ہے اور جس چیز کو حرام قرار دیا ہے، قیامت کی صبح تک کوئی آدمی اس کو چینج نہیں کر سکتا ہے۔ تو میرے پاس آیا ہے، اسی سے پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیز کو کوئی حلال نہیں کر سکتا ہے، تو شیطان ہے، پکا مردود ہے۔ کہا کہ تمہارے علم نے تم کو بچا لیا، کہا کہ ہمارے علم نے ہم کو نہیں بچایا۔ شیطان نے کیا کہا؟ کہا تمہارے علم نے تم کو بچا لیا۔ کہا کہ غلط، ہم کو ہمارے رب نے بچایا۔ ہم کو مقصد یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ کر
کہ کوئی خبیث شیطان آ سکتا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر ابھی چند دنوں پہلے ایک آدمی کو پھانسی کی سزا ہوئی ہے، آپ لوگوں کو پتا ہے؟ اس نے، وہ انگلینڈ کا رہنے والا تھا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، بہت سے لوگوں کو خبر ہوگی اس کے بارے میں، اس کو پھانسی کی سزا دی گئی ہے۔ آج کے زمانے کی بات، یہ ایک ہفتہ بھی نہیں ہوا اس واقعے کو۔ تو اس طرح سے شیطان دجال اور فریبی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اس لیے یاد رکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل کوئی بھی شیطان نہیں بنا سکتا ہے، تمام لوگوں کی شکلیں بنا سکتا ہے لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل نہیں بنا سکتا ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی عام آدمی کے بارے میں جھوٹ بولتا ہے تو گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، لیکن اگر کوئی آدمی کوئی بات جانتا ہے، سمجھتا ہے کہ یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہی ہے، اس کے باوجود اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے بھی میری طرف کسی جھوٹی بات کی نسبت جان بوجھ کر کی ہے اس کو اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لینا چاہیے۔ جہنم میں وہ آدمی جائے گا جو جھوٹی باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کرتا ہے، ہر بات میں یہ بولتا ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، اس سے حوالہ پوچھو تو حوالہ نہیں، ہمارے بزرگوں نے کہا ہے۔ بزرگ بھی ان کے نبی کے مقام پر پہنچ جاتے ہیں۔ اس لیے عزیز دوستوں اور ساتھیوں یاد رکھو کبھی بھی دھوکہ نہیں کھانا۔ ایسے دجال، ایسے فراڈی اور ایسے مکار لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بہت سی باتیں جھوٹی منسوب کرتے رہتے ہیں اور کرتے رہیں گے، لیکن ان کو اپنا ٹھکانہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں بنا لینا چاہیے۔ کہاں؟ جہنم میں۔ اسی طرح سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے والا، نعوذ باللہ من ذالک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والا، یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں اور عام لوگوں میں کتنا فرق ہے۔ اگر کسی نے کسی اور کی طرف جھوٹی بات منسوب کر دی، کہا کہ فلاں نے یہ بات کہی ہے، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ فلاں نے یہ بات نہیں کہی ہے، تو یہ صرف جھوٹ اور یہ گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسی کوئی بات منسوب کرتا ہے تو وہ جہنم میں لے جانے کا پروانہ ہے، جہنم میں لے جانے کا پروانہ ہے۔ اسی طرح سے دیکھو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والا یہ مرتد اور کافر ہے، یہ مرتد اور کافر ہے۔ عام کسی آدمی کو اگر کوئی آدمی توہین کر دیتا ہے یا اس کی تخفیف کر دیتا ہے تو وہ گناہگار آدمی ہے۔ وہ کیسا آدمی ہے؟ گناہگار آدمی ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی توہین کرتا ہے، آپ کو کوئی گالی دیتا ہے، آپ کو کوئی برا کہتا ہے تو یہ مرتد ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ مرتد ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کی پابندی چاہے وہ کرے بھی، لیکن زبان سے اگر برا بھلا کہتا ہے تو وہ بھی آدمی مرتد ہو جاتا ہے۔ اس لیے عزیز دوستوں اور ساتھیوں یاد رکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصوصیات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ممیزات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مرتبے ہیں، اس مرتبے کو کوئی بھی پہنچے نہیں سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ عز و جل نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا ہے، ہم نے آپ کو کوثر۔ آپ جانتے ہیں کہ کوثر کیا چیز ہے؟ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ یہ ایک نہر ہے جنت کے اندر۔ کہاں ہے؟ جنت کے اندر یہ نہر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہر عطا کی گئی۔ جو آدمی اس نہر سے ایک مرتبہ پانی پی لے گا کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ موقع، آپ کو
کوثر کہا جاتا ہے. آپ ساقی کوثر ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لوگوں کو اپنے دست مبارک سے جام پیش کریں گے اور کبھی بھی وہ امتی پیاسا نہیں ہوگا. عزیز دوستو اور ساتھیوں، لیکن آپ کو پتا ہے کہ کچھ محروم النصیبہ لوگ ہوں گے، کچھ بد نصیب لوگ ہوں گے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جام سے محروم رہ جائیں گے. آپ جانتے ہیں وہ کون لوگ ہوں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگوں کو روک دیا جائے گا حوض کوثر پر جانے سے. میں کہوں گا کہ اللہ میرے امتی کو آنے دے. اللہ رب العالمین کا حکم ہوگا کہ انک لا تدری ما احدثوا بعدک، کہ اللہ کے حبیب آپ کو پتا نہیں کہ آپ کے بعد انہوں نے اپنا مطاع، اپنا پیشوا، اپنا رہنما انہوں نے کسی اور کو بنا لیا تھا. اپنا پیشوا، اپنا رہنما، سب کچھ کسی اور کا، نام آپ کا، لیکن اطاعت کسی اور کی، فرما برداری کسی اور کی. نمونہ کوئی اور تھا، ان کا نمونہ آپ نہیں تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی، دوری ہو اس آدمی کے لیے جس نے میرے بعد میری شریعت کو چینج کر دیا. اللہ رب العالمین نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا اور اس رحمت کو انہوں نے چھوڑ دیا اور زحمت کو پکڑ لیا. زحمت کو پکڑ لیا، نتیجہ یہ ہوا کہ یہ محروم النصیبہ ہو گیا. محروم النصیبہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سحقاً سحقا، دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا تذکرہ میں کروں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا اللہ کے رسول آپ ان لوگوں پر بد دعا کیوں نہیں کرتے جو آپ کو ستاتے اور آپ کو اذیتیں دیتے، آپ کو گالیاں دیتے ہیں، آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتے ہیں، آپ کو طرح طرح کی دشنام ترازیوں سے نوازتے ہیں. اللہ کے رسول ان کے اوپر بد دعا کیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فداہ ابی و امی، میں عذاب دینے کے لیے، عذاب طلب کرنے کے لیے، بد دعا کرنے کے لیے بھیجا نہیں گیا، میں تو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا تک کرنا گوارا نہیں کیا. اور دوسری طرف حالت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی جا رہی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، آپ کو دین سے روکا جا رہا ہے، آپ کی پیٹھ مبارک پر اونٹ کی اوج رکھی جا رہی ہے. عزیز دوستوں ساتھیوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تذکرہ کوئی کیا کرے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جس نے تلوار اٹھائی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ میرا حامی اور میرا حافظ تو بس اللہ تبارک و تعالی ہے. چنانچہ جب یہ تلوار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آئی ہے اور آپ نے اتنے بڑے دشمن کو، اتنا بڑا دشمن کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ میں شریک ہوئے تھے اور ایک موقع ایسا آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار درخت پہ لٹکا دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے اور سوتے ہوئے میں ایک کافر آیا، ایک بدو آیا، ایک اعرابی آیا، اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کھینچ لی اور جیسے اس نے کھینچا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی. آپ نے دیکھا تو آپ حیران رہ گئے کہ ایک آدمی میری تلوار لے کر میرے اوپر وار کر رہا ہے. اس اعرابی نے کہا تمہیں کون بچائے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا توکل، آپ کا ایمان، آپ کو اللہ تعالی پر بھروسہ، اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی آواز پہ، اس کی بات پر کہا مجھے تو بس اللہ بچانے والا ہے. کون؟ اللہ بچانے والا ہے. اس نے دوبارہ جیسے کہا کہ اب بتاؤ مجھ سے تم کو کون بچائے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ.
جیسے اللہ کا ہے تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار اٹھائی، کہا کہ اب بتاؤ تم کو کون بچائے گا؟ وہ کافر حیران اور پریشان رہ گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رحمت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شفقت تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، آپ کی شفقت کا ذکر کیا کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جن جن لوگوں نے مکہ سے آپ کو بے یار و مددگار نکالا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکہ پر حکومت ملی ہے، مکہ کے تاجدار جب بن گئے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو میں نے ان تمام لوگوں کو معاف کر دیا جن لوگوں نے میرے اوپر تلواریں چلائی تھی، جنہوں نے مجھ کو پتھروں سے مارا تھا، آج میں اس کو رحمت کی بول دیتا ہوں، کہتا ہوں کہ حرم میں آ جاؤ اور امن و امان میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو معاف کر دیا اور کہا انتم طلقاء، تم سب کے سب آزاد ہو، آج کسی کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت ہے۔ عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے، آپ کے جمال کا تذکرہ کیا کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کے تذکرے کیا کروں، وقت ناکافی ہے۔ عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اتنے پر اکتفا کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا اسوہ اور نمونہ بنائیں۔ آپ سمجھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اور آپ کی طرح سوتے تھے، لیکن فرماتے ہیں عائشہ تم کو کیا پتا ہے میرے بارے میں کہ میری آنکھیں سوتی ہیں لیکن میرا دل جاگتا رہتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث، میری آنکھیں سوتی ہیں لیکن میرا دل جاگتا رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی حالت میں اسراء اور معراج کرایا گیا جو کسی نبی تک کو میسر نہیں ہے۔ اتنا اونچا مقام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء بنایا گیا۔ امام الانبیاء، تمام نبیوں کے امام۔ افسوس ہے کہ آج بہت سے لوگوں کے امام کوئی اور ہے، ان کو اپنا اوور ہالنگ کرنا چاہیے، اپنے آپ کو چینج کرنا چاہیے، اپنے آپ میں تبدیلی لانی چاہیے۔ امام الانبیاء اور امام الانبیاء کے تذکرے آپ بخاری و مسلم کی حدیثوں میں پڑھیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس میں تمام نبیوں کی امامت کی ہے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، اگر موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم میرے زمانے میں بھی زندہ ہوتے تو وہ میرے پیچھے پیچھے چلتے۔ تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ آج کی ہماری حالت دیکھتے تو کیا کہتے عزیزو؟ بولو کیا کہتے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ صرف تورات سیکھنے کے لیے، جاننے کے لیے کچھ ورق لیے ہوئے تھے، اس پر یہ بات کہی گئی کہ موسیٰ اگر زندہ ہوتے تو میرے پیچھے چلتے۔ آج کے زمانے کا ٹکڑیوں میں بٹے ہوئے ہیں، ان کا امام کوئی اور ہے، ان کا امام کوئی اور ہے، ان کا امام کوئی اور ہے، وہ کسی اور کا ماننے والا ہے، وہ کسی اور کا ماننے والا ہے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا کون؟ عزیزوں، قیامت کا دن ہوگا، سب کے سب اپنے اپنے اماموں کے پیچھے جائیں گے، لیکن جو آدمی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، امام الانبیاء کو، امام الانبیاء کو جو آدمی دنیا میں امام مانے گا، قیامت کے دن بھی انہی کی امامت میں، انہی کے جھنڈے کے نیچے چلتا چلا جائے گا۔ بتاؤ کس کے جھنڈے کے تحت جانا چاہتے ہو؟ بولو کس کو امام بنانا چاہتے ہو؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یاد رکھو تمام کی امامتیں ختم ہو جائیں گی، تمام کی امامتیں رائے گاہ چلی جائیں گی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت باقی رہے گی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے جو کسی نبی کو، کسی رسول کو نہیں ملا ہے، اور امتی کو کیا ملے گا؟ یہ مرتبہ نہ کسی رسول کو ملا، نہ کسی امام کو ملا، نہ کسی پیغمبر کو ملا، تو امتی کو مل سکتا ہے؟ اور ہم نے امتی کو یہ مرتبہ دے رکھا ہے۔
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ عزیز دوستو اور ساتھیو، وقت ختم ہو رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی بہت سی خصوصیات ہیں جن کو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العالمین نے موقع دیا تو کسی اور موقع سے بیان کریں گے، اور اللہ رب العالمین سے صرف اتنی دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مقتدا، پیشوا اور رہنما کی اقتدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جب تک ہم دنیا میں رہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا کرتے رہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہی چلتے رہیں۔ اللہ رب العالمین آپ کی سنتوں کو آئینہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ اپنے نبی کو پہچانیں، اپنے نبی کی سیرت کو جانیں، آپ اپنے نبی کی سنت کو جانیں اور ان سنتوں کو فالو کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اجاگر کریں، دوسروں میں عام کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کا پرچار کریں۔ امامت کس کی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت بھول گئے اور دوسرے اماموں کے چکر میں پڑ گئے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے، پہلے سے زیادہ ضرورت ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کو بیان کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت کو بیان کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بیان کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ عمل بھی کریں، پرچار بھی کریں، لوگوں کے درمیان عام بھی کریں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔